السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر۔ جس ظالم بادشاہ کا اوپر قصہ آ چکا ہے، اس نے حضرت حاجرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور باندی رکھ چھوڑا تھا، جیسا ابھی بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس نے ان کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہبان ہیں۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچے دونوں کو لے کر اس جنگل بیابان میں، جہاں اب مکہ آباد ہے، پہنچا آئے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا خرما کا رکھ دیا۔ جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا خدائے تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ہاں۔ کہنے لگیں تو کچھ غم نہیں، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھیں گے، اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں، چھوارے کھا کر پانی پی لیتیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹوں پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکیں، اور پانی دیکھنے کو صفا پہاڑ پر چڑھیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آوے۔ جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں گے بیچ میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی۔ جب اس گڈھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئیں۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ لگا۔ اس سے اتر کر بےتابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلیں۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے کیے، اور اس گڑھے کو ہر بار میں دوڑ کر طے کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ کو اسی طرح حکم دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڈھا تھا اور اب وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں۔ غرض اخیر کے پھیرے میں مروہ پہاڑ پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی، اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ وہی آواز پھر آئی، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ رضی علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہو تو مدد کرے۔
اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں بھر بھی لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرنا، اس جگہ خدا کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنائے گا اور یہاں آبادی ہو جاوے گی۔ چنانچہ تھوڑے دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا، یعنی سب ظاہر ہو گئیں۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہیں بس پڑے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔ فائدہ دیکھو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں، اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔